مردوں اور عورتوں دونوں میں جو اندرونی اعضاء ہیں ان پر اس کا وہی اثر ہے جو سارے جسم پر ہے. عورتوں کا رحم ڈریگ کر جاتا ہے, نیچے کی طرف گرنے کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے, مثلا میں طاقت نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں, اور بعض دفعہ پھر یہ پروٹروژن ہو جاتا ہے اس کا. اس لیے کلکیریا کے مزاج کو پیش نظر رکھ کے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سارے یہ جانتے ہیں اندرونی اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں, مسومیں بھی دکھائی دیتی ہیں, یعنی کلکیریا کا سروا پہنچتا ہے. واٹس بھی ملتے ہیں کلکیریا میں. یہ جو منسٹرل خرابیاں ہیں اس میں زیادہ تر بہت لمبے ہوتے ہیں, اور جلدی بھی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ بھی. اس لحاظ سے کلکیریا زیادہ خون آنے میں ایک بہت ہی اہم دوا ہے, لیکن یہ میں آپ کو یاد دے رہا ہوں کہ یہ بہت گہری دوا ہے. صرف یہ بلیڈنگ نہیں روکتی, بلکہ اندر جو پولپس ہیں یا اور کئی قسم کی حدودیں سوجی ہوئی ٹیومرز وغیرہ, ان سب کی کیوریٹو ہے. اس لیے کلکیریا وہ ایسے کیسز میں کلکیریا شامل کر کے اس کے ساتھ بعض اور ملتی جلتی دوائیں ہیں جو شامل کر دیتا ہوں, تو ایک بہت اچھا نسخہ بن جاتا ہے. اس میں کلکیریا کاب ہے اور میوریکس اور سبائنا, یہ 3 دواؤں کا نسخہ ہے جو میں نے بارہا استعمال کیا ہے. اور اگر اس کا قطعی طور پر علم بھی ہو ڈاکٹری علاج کے تھرو سے, ڈاکٹری تشخیص کے تھرو سے, کہ اس کے اندر ٹیومرز کی ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہیں, فائبرائڈز پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں بھی یہ کام کرتا ہے. اور زیادہ تر جو مؤثر ہے وہ کلکیریا کاب ہے فائبرائڈز کو دور کرنے میں. اس کا ایک اور نسخہ بھی میں نے اسی قسم کا بنایا, اس میں سلیشیا استعمال کرتا ہوں. ابھی چند دن ہوئے ہیں مجھے امریکہ سے ایک فون آیا کہ فلاں شخص بہت بیمار ہے اور کسی طرح بلیڈنگ رک نہیں رہی اور خطرہ ہے کہ اندر کچھ اور نہ ہو, ڈاکٹرز آپریشن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. میں نے فون پر پھر وہاں بتا دیا کہ یہ دوائیاں فوراً شروع کرا دیں, اور پرسوں مجھے فون آیا ہے اور آواز ہی بدلی ہوئی تھی, وہ کہہ مار رہی تھی مریضہ کو, یا یہ کہ بالکل موت کے منہ میں جا چکی تھی کہ بالکل ٹھیک ہوں, کوئی پرواہ نہیں رہی, اور اب میں آرام سے دکھاؤں گی ڈاکٹر کو, کوئی جلدی نہیں. لیکن وہ پہلی آواز اور اس آواز میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو یہ کوئی قریباً میرا خیال ہے 10 دن کے عرصے میں ہوا ہے, اور جو بلیڈنگ تھی وہ تقریباً کانسٹنٹ ہو چکی تھی. پہلے لمبے مینسز آ کے پھر وہ مستقل ہر وقت رسنے والا ایک خون تھا جو ڈاکٹروں کو بہت پریشان کر چکا تھا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دوائیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں اور بسا اوقات اس کے جراح کے چاقو سے بچا لیتی ہیں اور ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہیں طبیعت میں, ایک دم بشاشت ہو کے انسان واپس دنیا میں آ جاتا ہے. لیکوریا بھی اس میں ٹھیک ہوتا ہے, زیادہ پتلا نہیں لیکن ہر وقت رسنے والا خون بھی, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نا ابھی, شروع میں تو مینسز لمبے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ مستقل رسنے والا ایک خون سا بن جاتا ہے. بہت زیادہ کھلا نہ بھی ہو تو دن رات کچھ نہ کچھ آتا رہے گا, اور اس کا لیکوریا بھی اسی مزاج کا ہوتا ہے. ایسے مریضوں کو جو کلکیریا کے ہوں, اگر ایبارشن کی ٹینڈنسی ہو تو اس میں ابھی کلکیریا بہت قیمتی دوا ہے.
ان بعض کیسز میں نے کلکیریا دی تو عجیب اتنا جلدی کام کیا اس نے، حالانکہ جلدی سے مراد نہیں کہ آج اور کل کے درمیان، کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے اتنا کام کیا کہ اگلے مینسس کی وجہ سے پہلے حمل ٹھہر چکا تھا اور پھر وہ جاری رہا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو ایسا معین ایک کیس میرے علم میں ہے جس میں مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ اتنی جلدی کیسے تبدیلی ہو گئی، کیونکہ بہت پرانا کیس تھا ایبارشن کا. تو ایبارشن میں بھی جو ٹینڈنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صحیح دوا کا ذہن میں آنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر دوا کام نہیں کرتی، چھٹا بھی کام نہیں کرتا. ایبارشن میں کچھ بعض مزاج پہچاننے پڑتے ہیں، ان کے مطابق اگر کام کیا جائے تو خدا کے فضل سے بہت افیکٹو ہوتی ہے. ایبارشن میں وہ بھی کام آتی ہے فیرم فاس، کلکیریا اور کالیفاس. اگر عمومی کمزوری کے نتیجے میں ہوتا ہو، ڈیلیکیٹ مریض ہو، سینسٹیو ہو، عمومی کمزوری پائی جاتا ہے، خون کی کمی کا بھی رجحان پایا جائے، اس میں کلکیریا فاس، فیرم فاس، کالیفاس جو میں ایک ٹانک کے طور پر حمل کے دوران دیا کرتا ہوں، اس میں یہ دیکھتا ہوں، احتیاط کیا کرتا ہوں کہ مسلسل سارا عرصہ نہ کھلائی جائے، بلکہ آف اینڈ آن، کبھی کھلائی پھر رک گئے پھر کھلائی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بچہ بھی صحت مند رہتا ہے اور ماں بھی صحت مند رہتی ہے، اور عمومی کمزوری سے جو حمل گرنے کا رجحان ہے اس میں یہ روک پیدا ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو اس کی مددگار ہے وہ کولوفائلم ہے. کولوفائلم بھی بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کے ساخت مریض کی کلکیریا کارپ کی ہو، وہی نقشہ جو آپ کے ذہن میں پہلے میں اچھی طرح قائم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، فلیبی، موٹاپے کی طرف، پیٹ خصوصاً آگے بڑھا ہوا، پیل کمپلیکشن، سیلو کمپلیکشن، اور جلدی تھک جانا، اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو پورے مریض کے نقشے میں آتی ہیں. ایسا مریض ہو تو بغیر مزید غور کیے پہلے کلکیریا دینی چاہیے، پھر دوسری دوائیں. نسخہ جو آپ نے بتایا بلیڈنگ کا، یہ صرف بلیڈنگ کے دوران ہی دینا ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ بلیڈنگ کے دوران بھی دینا ہے. نہیں، اس کے بعد دے سکتے ہیں، وائی ناٹ. بلکہ ضرور رکھنا چاہیے کچھ عرصہ جاری، ورنہ ہو سکتا ہے پوری طرح بیماری کو شفا نہ ہوئی ہو اور جلدی پھر بعض واپس بھی آ جاتی ہے، کیونکہ کلکیریا کی بیماریاں عموماً لمبے عرصے کے زہروں وغیرہ کے جمع ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جو اعصاب میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں، عضلات میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے اس میں کیور ہونے کے باوجود ضرور بعد میں جاری رکھنا چاہیے. اس کو فوراً بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی اصول پر کہ کبھی چھوڑ دیا کبھی جاری رکھا، لیکن وقتاً فوقتاً اس کو دیتے رہنا چاہیے کچھ عرصے. اور اگر کلکیریا کو بیمار کے ٹھیک ہونے کے بعد 6 مہینے بھی دیا جائے تو نقصان کوئی نہیں ہے، مگر اسی اصول پر کہ کبھی چھوڑ دیا کبھی دے دیا، کبھی چھوڑ دیا کبھی دے دیا، پھر وہ اس کو بوسٹ کرتا رہے گا نیک اثر کو.